دوستو السلام علیکم۔ میں جنرل باجوہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، وہ جنرل باجوہ جس نے عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجنے کا ایک زبردست کام کیا۔ آپ کو میرے ویلاگ کے اندر سے ایک نئی بات، نیا جذبہ ملے گا۔ دوستو، ہیرے موتیو، آپ ان لوگوں نے جنہوں نے رجیم چینج کرنے میں بڑا رول ادا کیا، ان کو آپ اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں۔ کیسے؟ دعاؤں میں اس طرح یاد رکھیں کہ ان لوگوں نے عمران خان کو سائفر کے ذریعے گھر بھیج کے جو کردار پاکستان کی سیاست میں ادا کیا، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ آپ کہیں گے یار یہ طارق کمال عباسی کیا بات کر رہا ہے؟ آج کا ویلاگ میرا مختلف ویلاگ ہے، سوچنے والا ویلاگ ہے، سمجھنے والا ویلاگ ہے، عقل والے لوگوں کا ویلاگ ہے۔ شاید جنرل باجوہ اور اس کی کمپنی چاہ رہی تھی کہ ہم عمران خان کو ہمیشہ کے لیے گھر بھیج رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا تھا کہ جب مجھے باہر کرو گے تو میں تمہارے لیے شیر سے بھی زیادہ خطرناک ہوں گا۔ آئیے ماضی میں چلتے ہیں، جب عمران خان کی حکومت تھی۔ غور سے سنیے گا، اہل فکر، اہل دانشور، ذہین، عقل مند لوگوں کے لیے ایک میسج ہے۔ سوشل میڈیا ٹیم آج تمام اینکروں کے اوپر بھاری ہے۔ آپ لوگوں کی تو توتی بولی جا رہی ہے۔ جب عمران خان اقتدار میں تھے تو وہ جس انداز سے اس ملک کے لیے کام کر رہا تھا، پناہ گاہیں بنا رہا تھا، اس ملک کے لیے صحت کارڈ تقسیم کر رہا تھا، لوگوں کے لیے گھر بنا رہا تھا، تو اس دوران افغانستان کا ایک معاملہ پیش آیا جس میں عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے اڈے دینے سے انکار کر دیا۔ عمران خان کے ساتھ لگے ہوئے چچڑ، وہ چچڑ جو آٹا چینی مافیا کے ماسٹر مائنڈ جہانگیر ترین، علیم خان وغیرہ تھے، انہوں نے شاید یہ سمجھا کہ ہم عمران خان کی حکومت میں رہتے ہوئے عمران خان کو زج کر کے، بلیک میل کر کے اس سے اپنے مفاد حاصل کر لیں گے۔ لیکن عمران خان وہ شخص جو اپنے گھر میں صحافیوں کو ایک کپ چائے اور بسکٹ نہیں پلاتا، کہتا ہے گھر سے کیوں نہیں چائے پی کے آئے۔ سرکاری طور پہ اس ملک کے خزانوں پہ راج کرنے والے پی ڈی ایم کے لوگ، ان کی تمام باتوں کو نفی کرنے والا عمران خان اپنی دھن میں مگن تھا۔ اس کی حکومت کو تبدیل کر دیا گیا۔ اس سے پہلے عمران خان کے دور اقتدار میں جب یہ چچڑ ٹیپ لوگ اسے چمٹ گئے، اس کو نقصان پہنچایا، تو عمران خان اپنی جو کام والی چیزیں تھیں ان سے ہٹ گیا اور الیکشن ہو گئے کے پی کے اندر الیکشن میں فرسٹ راؤنڈ میں مولانا ڈیزل نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ عمران خان کے دور کے اندر عمران خان بہت پریشان تھا کہ میرے کے پی کے اندر حکومت، میری پاکستان کے اندر حکومت، اور میں اپنی حکومت کے زیر اثر بلدیاتی انتخابات میں ہار رہا ہوں اور ہار گیا ہوں پہلے فیز میں۔ خان بہت پریشان تھا کہ یہ میرے ساتھ چمٹی ہوئی کابینہ جنہوں نے پریس کانفرنس کر کے عمران خان کو چھوڑا، معجزہ تھا۔ مجھے وعدہ لا شریک کی قسم اور یہ اللہ کے اسماء حسنی کی قسم، میں جب زمان پارک میں گیا تو یہ ڈڈو فواد چودھری، اس ٹائپ کے جتنے بھی لوگ تھے، یہ تیلی استاد، پرویز خٹک، یہ سارے لوگ
وہاں عوام اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کچرا سمجھتے تھے، یہ ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے تھے، ان کی گردنوں میں سریا تھا۔ میں نے ان کو پکڑ کے کہا کہ یہ تمہارے مزارے ہیں جو کراچی سے آئے ہوئے، لاہور سے آئے ہوئے، کے پی کے سے، تم لوگ گاڑیوں میں پراڈو میں اترتے ہو، ڈائریکٹ اندر چلے جاتے ہو، خان سے ملنے نہیں دیتے عوام کو۔ تو کیا تھا، ان گندے انڈوں نے عمران خان کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے کے پی کے اندر الیکشن کروایا۔ جب کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر انتخابات ہوئے تو کیا ہوا، وہاں بھی عمران خان ہار گیا۔ عمران خان نے اپنے تمام منسٹروں کی کلاس لی۔ عمران خان پریشان تھا کہ کیا کیا جائے، اس کا گراف اوپر جانے کی بجائے عوام میں نیچے آتا چلا جا رہا تھا۔ اس دوران قوم پہ احسان کرنے کے لیے باجوہ حرکت میں آیا اور ایبسولوٹلی ناٹ اور رشین بلاک کے اندر عمران خان کا جانا ان کے لیے ایک پیغام دے گیا۔ امریکہ نے ایک چال چلی کہ آپ عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے گھر بھیجیں۔ وہ لوگ جو سیاست میں ستائے ہوئے تھے اور کہتے تھے امپائر کی انگلی کے ذریعے بننے والا عمران خان، تانے دیتے تھے، کبھی کہتے تھے عدالتی پنجاب اسمبلی، اور کبھی عمران خان کو کہتے تھے کہ امپائر کی انگلی اور اسٹیبلشمنٹ سے بننے والا یہ خان۔ خان پریشان تھا، خان کو گھر بھیج دیا۔ خان ایک ڈائری لے کے جب گھر پہنچا، سونے لگا، آرام کرنے لگا، تو دوستو ہیرے موتیو، بشرا بی بی نے جگایا، اٹھو سوشل میڈیا کے اوپر دیکھو، عوام کا جمع غفیر ہے۔ بس یہ سوشل میڈیا کی ٹیم کی آنکھیں کھل گئی۔ وہ دور حکومت میں عمران خان کے پی کے میں نیچے آنے والا، کنٹونمنٹ بورڈ میں نیچے آنے والا، ہارنے والا، ایک دم بازی لے گیا۔ شاید باجوہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم نے عمران خان کا ہمیشہ کے لیے پاکستان سے دڑن تختہ کر دیا ہے۔ پاکستان کی عوام کی آنکھیں کھلی، پاکستان کے نوجوانوں کی آنکھیں کھلی، پاکستان کے بچوں کی آنکھیں کھلی، اور 9 مئی کا واقعہ کروا دیا گیا، خان کو گرفتار کروا دیا گیا۔ یہ پولیس جو کل انشاءاللہ ہمارے چیف منسٹر، پرائم منسٹر کے انڈر آئیں گی، ہم کہیں گے کہ ان کے خلاف کوئی ایسی تادیبی کارروائی نہ کریں۔ ان کے افسران جو اس میں انوالو تھے ان کے خلاف تو آپ کارروائی کر سکتے ہیں، لیکن گھروں کے اندر گھس کے عزتوں کو پامال کیا گیا، عزتوں کو تاتار کیا گیا۔ جیلوں میں 9 مئی کے واقعات کے ذریعے عمران خان کو عدت کے معاملے میں جتنے انہوں نے کیس کیے، عمران خان کی شخصیت پالش ہوتی گئی۔ یہ عدت کیس کی سزا، یہ سائفر کی سزا، یہ عوام نے ریجیکٹ کر دی ہے۔ خان، یو آر سو نائس، آپ نے جیل کے اندر رہ کے ثابت کر دیا کہ آپ پاکستان کے خیر خواہ ہو۔ قائد اعظم کے بعد اس قوم کی قیادت کرنے والے آپ لوگ ہو۔ مجھے الطاف حسین کی باتیں بڑی اچھی لگ رہی ہیں، مجھے الطاف حسین بہت اچھا لگ رہا ہے۔ وہ پاکستانی قوم کو کہہ رہا ہے کہ اگر 2 دن عمران خان کو آزاد کر دیتے تو یہ جو جیتی جانے والی سیٹیں تھیں ان کا مکمل طور پہ وائٹ، اور اچھی بات ہے اسمبلیوں میں آ کے بیٹھے نا، یہ ہارے ہوئے لوگ یہ آئے نا، نواز شریف اسمبلیوں میں بیٹھ سکتا ہے ہماری گورنمنٹ کے انڈر۔ تو اس لیے عمران خان، اللہ نے آپ کو عزت دی۔ یہ سوشل میڈیا کے نوجوان ناکدہ کوکا جس پہ جھومتے تھے، ترانے پڑتے تھے، آج انہوں نے اپنے منہ کی کھائی ہے، جنہوں نے